بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم اور کتاب کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا میزبان محمد اسلم شاہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات اچھی کتابوں سے اور اچھی کتاب پڑھنے والوں سے کرواتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں بھی ہم آپ کی ملاقات ایک اچھے کتاب پڑھنے والے کے ساتھ اور کتاب کے کچھ اچھے آئیڈیاز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کانٹینٹ پر ڈسکشن کریں، میں اپنے ایمان کا آج آپ کے سامنے انٹروڈکشن کرتا چلوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے مرزا حسن صاحب، جو کہ ایک اچھے ینگ پروفیشنل اور ایجوکیشنل لیڈر ہیں۔ مرزا حسن صاحب کا تعلق شکومین دائن سے ہے۔ حسن صاحب نے خان یونیورسٹی AKUID سے ایم فل کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ AKSP کے ساتھ کافی عرصے کے ساتھ منسلک رہے ہیں ایز اے اسکول پرنسپل۔ انہوں نے اپنے کام کا آغاز نارتھ کے ایکسٹریم یعنی شکومین بورتھ کے اسکول سے ایز اے اسکول ٹیچر سروس کا آغاز کیا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ اپنے سروس کو آگے بڑھاتے ہوئے ساؤتھ کے ایکسٹریم میں جا کے خان اسکول گارڈن میں ایز اے وائس پرنسپل اپنے خدمات انہوں نے انجام دی۔ حسن صاحب اس کے ساتھ بہت سارے اور اداروں کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں۔ کرنٹلی حسن صاحب AKF کے ساتھ اسکول 2030 پروجیکٹ کا ایز اے پروگرام آفیسر کام کرتے ہیں، اور گلگت بلتستان سطح پہ AKF کو لیڈ کر رہے ہیں۔ حسن صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ بہت شکریہ اسلم صاحب، آپ نے ہمیں بلایا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ تو بہت شکریہ حسن صاحب۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کتاب میں جو ہم کتاب پہ ڈسکشن کرتے ہیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کل کن کتابوں کے ساتھ آپ مشغول ہیں اور کیا آپ پڑھ رہے ہیں؟ شکریہ اسلم صاحب۔ میں پچھلے ایک سال کے دوران بہت ساری کتابوں سے واسطہ پڑھا۔ میں میکسویل کی کچھ کتابیں پڑھ رہا تھا جو ایجوکیشنل لیڈرشپ پہ بات کرتا ہے۔ میں نے بہت ساری کتابیں ہمارے ایجوکیشنل چینج کے حوالے سے پڑھی، چینج مینجمنٹ کے حوالے سے میں نے کچھ کتابیں اس سال کے دوران پڑھی۔ لیکن اس ساروں کے علاوہ، ان کتابوں کے علاوہ میں دوسرے جو آن لائن سورسز ہیں جہاں سے آپ کو اپنی نالج کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان سے بھی زیادہ انگیج رہا ان چیزوں میں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے ایک سال کے دوران 4-5 کتابوں کے علاوہ میں نے کورسیرا اور IBM سے 3-4 ایسے کورسز بھی کر لیے جنہوں نے مجھے بہت انسپائر کیا۔ ٹرولی سپیکنگ، میں چونکہ اس وقت میں ٹیچنگ سے ہٹ کے ایجوکیشن پروجیکٹ مینجمنٹ پہ کام کر رہا ہوں، تو میں نے کورسیرا سے ایجوکیشنل مینجمنٹ کے 6 کورسز کیے، اور انہوں نے مجھے ایک پروجیکٹ کو کیسے لانچ کرنا ہے، اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے میری جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو بہت دے براڈنڈ مائی انڈرسٹینڈنگ۔ اس کے علاوہ ریسنٹلی میں جس کورسیرا میں جس کورس میں انرولڈ ہوں وہ بھی بہت ہی ایکسائٹنگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو حسن صاحب، اس کا یہ مطلب ہے کہ آج کے اس نشست میں ہم آپ سے بہت سارے کورسز کے حوالے سے جاننے والے ہیں۔ تو مجھے یہ بتا دیں کہ آج کی اس نشست میں آپ کس کورس کے حوالے سے ہم سے بات کرنے والے ہیں؟ اسلم صاحب، میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے پروجیکٹ مینجمنٹ اور ڈیٹا مینجمنٹ وغیرہ پہ کافی چیزیں اس سال کے دوران میں نے کورسیرا اور دوسرے پلیٹ فارم سے حاصل کیا ہے۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ جس کورس نے انسپائر کیا وہ انوویشن مینجمنٹ کے نام سے ایک کورس میں نے کورسیرا کے ساتھ کیا۔ اس نے میرے سوچنے کا انداز اور میں جس طرح ڈیل کر رہا تھا، میں جس طرح چیزوں کو دیکھ رہا تھا، اس نے مجھے بہت انسپائر کیا، اسپیشلی کہ جن ایکسپرٹ سے آپ اس کو سیکھتے ہیں اور اس میں جو ایگزامپلز دیے گئے ہیں اور وہ پھر آپ کی لائف سے کتنا ریلیٹ کرتے ہیں، تو مجھے اس کورس نے بہت انسپائر کیا، جس کو میں انوویشن مینجمنٹ کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اس کورس کی ڈیٹیل کی طرف چلیں، تھوڑا سا ناظرین کو یہ بتا دیں کہ یہ کورسیرا کیا چیز ہے اور کیسے لوگ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں؟ جی، کورسیرا گوگل کا ایک آن لائن فورم ہے جو مختلف کورسز آفر کرتا ہے دنیا کے بہترین یونیورسٹیوں سے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شاید آج کل یہ کہنا کوئی بجا نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے کسی یونیورسٹی سے 16 سال پڑھی ہے، اور آج کل نالج آپ کو پتہ ہے کہ بہت جلدی سے یہ جو ہے نا ایکسپائر ہوتا جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل، ٹوڈیز ایڈوائس از ٹماروز وارننگ۔ آج کا جو ایڈوائس ہے وہ کل کے وارننگ ہو سکتا ہے، یہی صورتحال ہے۔ تو اس میں جو سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو لیٹسٹ نالج سے اپڈیٹ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جس یونیورسٹی میں ہیں، جس فیلڈ میں بھی ہے، اس فیلڈ میں اپنے کام سے متعلق جتنے بھی لیٹسٹ جو چیزیں دنیا میں آ رہی ہے اس میں اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ میں نے
اپنی جو بہت ساری ایجوکیشن پروفیشنل لائف میں انگیج رہنے کے ساتھ میں نے کنٹینیو کیا، تو اس کا بہت سارا فائدہ بھی ہوا، کیونکہ میں ایک طرف سے ایکسپیرینس بھی گین کر رہا تھا اور دوسری طرف سے جو ہے آپ کسی یونیورسٹی میں انرولڈ بھی تھے، تو دیٹ واز واٹ پرووائڈنگ یو اے پریکٹیکل ایکسپیرینس جو آپ اپنے کام میں کرتے ہیں، اور پھر تھیوری کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرنے میں بڑی مددگار ثابت ہوتی تھی۔ تو میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اسلم صاحب، اگر آپ دیکھیں تو مثلا ایک بچہ اگر یونیورسٹی میں داخل ہو کے فارغ ہونے تک اس کو 6 سے 8 سال لگتے ہیں، تو 6 سے 8 سال میں پوری دنیا ہی بدل جاتی ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اب جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کی وہ ایجوکیشن، وہ ڈگری کسی کام کا نہیں رہ جاتا، یعنی وہ ریلیونٹ نہیں رہتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو اپنے ڈگریز میں، اپنے سبجیکٹس میں ماسٹر ڈگری ہولڈرز ہیں، ماسٹرز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اس سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہے، لیکن وہ جب ایکچوئل فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو وہ جو تھیوریز جنہوں نے کتابوں میں پڑھے تھے ان میں سے بہت سارے تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو آن لائن جو جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں جو آپ کو اس طرح کے شارٹ کورسز آفر کرتے ہیں، یہ بہت ہی کم، فار ایگزامپل $50 پہ، $100 پہ، $150 پہ، اور زیادہ سے زیادہ اس میں پھر $30,000 تک کے بھی کورسز ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان تمام پلیٹ فارمز میں آپ کے لیے فائنینشیل اسسٹنس موجود ہے۔ آپ اس میں اپلائی کرتے ہیں، آپ اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پورا کرتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو فری ایکسیس دیتے ہیں ان تمام کورسز کے لیے۔ تو حسن صاحب، بالکل آپ نے یہ بہت اچھا آئیڈیا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا کہ آج دنیا جو ہے نا برک یونیورسٹی سے کلک یونیورسٹی کی طرف جا رہی ہے، یعنی پتھر کے بنے ہوئے یونیورسٹی سے آپ فنگر کلک پہ جو ہے نا آپ جو یونیورسٹی پہ جا رہے ہیں، تو یہ آپ نے بہت اچھا ایک وہ دیا۔ اچھا، ناظرین کو یہ بتا دیں کہ آپ نے جو کورس سلیکٹ کیا انوویشن مینجمنٹ، یہ آپ نے کیوں سلیکٹ کیا ہے؟ بالکل اسلم صاحب، میں چونکہ ٹیچنگ کی دنیا سے تعلق رکھتا ہوں، اور ہم اس وقت ٹیچنگ کے اندر آخان فاؤنڈیشن کی جس پروجیکٹ کو میں گلگت بلتستان میں امپلیمنٹ کر رہا ہوں، اس میں ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم سکولز میں جا کے لوکل سلوشنز ڈھونڈیں لوکل پرابلمس کے لیے، اور اس میں ہم ٹیچروں کو ہمیشہ انکرج کرتے ہیں کہ وہ آؤٹ آف باکس سوچے۔ تو میرا جو کورس سلیکٹ کرنے کا ایک آبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں، میں دوسروں کو اپیل کر رہا ہوں، آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو برنگ دیم آؤٹ آف دا باکس، تو مجھے خود پہلے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ میں کتنا انوویٹیو ہوں، میں انوویشنز کے بارے میں خود کتنا جانتا ہوں، میں کریٹیوٹی کے بارے میں خود کتنا جو ہے آگاہ ہوں۔ تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں جب پروجیکٹ مینجمنٹ کے دوسرے کورسز کر رہا تھا تو اسی وقت مجھے جب گوگل کی طرف سے ایک ریکمنڈیشن آیا کہ آپ اس میں، تو اس نے مجھے انسپائر کیا سمپلی، اور جب میں اس کے اندر داخل ہوا تو آپ یقین کریں کہ مجھے پتہ چلا کہ ڈیزائن تھنکنگ جس کو میں اسکولوں میں امپلیمنٹ کر رہا ہوں، میں ٹیچروں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ہیومن سینٹر ڈیزائن ٹریننگ حاصل کریں، آپ اپنے لوکل سلوشنز کے لیے، لوکل پرابلمس کے لیے انوویٹیو سلوشنز لے کے آ جائے۔ تو جب میں ڈیزائن تھنکنگ کو اس انوویشن مینجمنٹ کے اندر دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ جس چیز کی میں 1 سال سے ٹریننگ دے رہا تھا، مجھے اس کے بارے میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت تھی۔ تو جب میں نے کورسیرا سے یہ کورس کی تو مجھے انوویشنز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، انوویشنز کو کیسے مینیج کرنا ہے، اور کیسے انوویٹیو بننا ہے، اس کے حوالے سے بہت تھاٹ پرووکنگ آئیڈیاز ملے۔ بہت اچھا۔ تو آپ یہ کہ آپ نے بہت ساری اس طرح کے بارے میں چیزیں بتا دیں، آپ مجھے بتا دیں کہ انوویشن کی کوئی ایگزامپل آپ، یہ تو کہ بہت ساری چیزیں شاید یہ کہ پروجیکٹ مینجمنٹ سے لوگ واقف نہ ہوں، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو وقت کے ساتھ اپڈیٹ نہیں کریں گے تو آپ جو ہے ریلیونٹ نہیں رہیں گے۔ مجھے یہاں پہ ایک ایگزامپل جس نے میری آنکھیں کھول دی، مثلا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ 2007 میں نوکیا فون ہے وہ دنیا کی تمام موبائل انڈسٹری کا 49% بزنس کا جو ہے نا 49% مارکیٹ پہ اس کا ہولڈ تھا، یعنی 51% دوسرے کمپنیز کے پاس تھے، جس میں سیمسنگ ہو یا کوئی اور ہو۔ تو جب جا کے دیکھو 5 سال کے عرصے میں 2012 میں پوری دنیا کی موبائل مارکیٹ میں اس کا شیئر صرف 3% رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو انوویٹ نہیں کیا، اس نے جو نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہے تھے اس کو آگے نہیں کیا۔ اس میں ایک چیز جو ہے نا بہت اہم ہے، مثلا ہمارے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، ہمارے جتنے بھی دوسرے ادارے ہیں جو سروس کے ادارے ہیں، ان سب کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ری انوینٹ کریں۔
اس ری انوینشن سے یہ ہوگا کہ وہ مارکیٹ میں جو کمپٹیشن ہے اس کے ساتھ کمپیٹ کر پائیں گے. مثلا اس میں ایک بات یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے آپ کو انیویٹیبل کبھی بھی نہ سمجھے کہ آپ ناگزیر ہے, آپ کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا. چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور لوگ, ادارے بہت جلدی اپنے آپ کو ریپلیس کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ مارکیٹ کمپٹیشن میں اپنے آپ کو نیور ٹیک دس ایز گیون, رائٹ. تو اس وجہ سے نا بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ تبدیل ہو جائیں گے, نئے کمپٹیٹرز آ جائیں گے, وہ چاہے جس پروفیشن میں بھی ہو. تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا بہت لازمی ہے. بہت ضروری. ٹھیک ہے, تو حسن صاحب اس میں یہ کہ انوویشن تو آج کے زمانے میں بہت ہی ضروری ہے. انوویشن کے بغیر کوئی بھی انسان سروائیو نہیں کر پاتا ہے. اس کی بہترین اگزامپل یہ کہ پہلے زمانے ایون بیگرز کی ہم مثال لیں. جب پہلے زمانے میں جب بیگنگ کرتے تھے, جب مانگنے کے لیے آپ کے پاس آتے تھے تو وہ آ کے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے. آج کے زمانے میں جب بیگرز آپ کے سامنے آتے ہیں تو وائپر لے کے وہ آپ کی گاڑی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ جو نا آپ کی گاڑی کو صاف کر کے آپ سے اس طریقے سے. بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. اور اسی طرح ہی ہم چونکہ ٹیچنگ کی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم اس کانٹیکسٹ میں بات کریں گے کہ دیکھیں کل آپ کے پاس جو اسٹریٹجی, دنیا کا اسٹرانگیسٹ اسٹریٹجی آپ جس کو سمجھ رہے تھے, تو وہ آج تبدیل ہو گیا ہے. اور اسی لیے ہم بھی ٹیچروں کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ٹیچنگس کے اندر انوویشنس لے کے آ جائے. جب نہیں لے کے آئیں گے تو وہ ریلیونٹ نہیں رہیں گے, اور جب آپ ریلیونٹ نہیں رہتے ہیں تو پھر وقت کے ساتھ آپ جو ہے نا آپ کسی کام کے نہیں رہتے ہیں. مثلا یو آر ناٹ فٹ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے اداروں میں اس طرح کی فرسٹریشن پائی جاتی ہے کہ ایک وقت میں ہم ان کے آنکھ کا تارا تھے اور تو آج نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو الائن آپ نے نہیں کیا, ایڈجسٹ نہیں کرتے. جی بالکل. ٹھیک ہے حسن صاحب, اس میں ایک اور چیز ہے کہ یہ انوویشنس کے لیے ایک تو یہ کہ آپ کے پاس اپ ٹو ڈیٹ نالج کا ہونا ضروری ہے, اور اپ ٹو ڈیٹ نالج کے لیے آپ کے پاس جو ہے نا ایک ریڈنگ ہیبٹ اور ریڈنگ کلچر کا آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. تو اس پروگرام کا مقصد بھی ہے کہ ہم ریڈنگ کے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کتاب بینی کی جو خوبصورت روایت ہیں اس کو ہم پروموٹ کر لیں. کتاب بینی کے حوالے سے یا کتاب پڑھنے کے حوالے سے کچھ اگر چیزیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. جی بالکل اسلم صاحب, کتاب بینی پہلے کی نسبت اب اس کا میڈیم بھی تھوڑا سا چینج ہوا ہے. مثلا آپ اگر اف یو کین ناٹ افورڈ اے ٹیکسٹ جو تو آپ اس ٹیکسٹ کو کسی آن لائن سورس سے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے نا موٹیویٹڈ ہو کوئی نئی چیز سیکھنے کے لیے, کوئی نئی چیز پڑھنے کے لیے. تو جو کتب بینی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ آپ کیا مشورہ دیں گے, تو میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کتاب کی کنٹینٹ کو جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو اپنے ذات کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں. فار ایگزامپل کہ میں اگر کوئی چیز پڑھ رہا ہوں اور وہ میرے ہیبٹس کے ساتھ, وہ میرے بیہیویئرس کے ساتھ, یا وہ میرے ایکسپیرینس کے ساتھ کتنا ریلیٹ کرتا ہے, اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں گے تو پھر نالج کی کریشن ہوتی ہے, یعنی آپ کوئی نئی چیز ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہماری جو ہے انکاؤنٹر دنیا میں ہر مختلف کتابوں سے ہوتی ہے. آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں, کوئی فلسفی پڑھتے ہیں یا کوئی آپ آئیڈیالوجی پڑھتے ہیں, تو کوشش کر کے اس کو دوسرے ٹیکسٹ کے ساتھ بھی ریلیٹ کریں کہ اس جیسی چیزیں جو آپ نے پڑھی تھی جو یا تو اس جیسے تھے یا اس سے مختلف تھے, تو ان کے درمیان پھر آپ کو کیسے جو ہے نا کمپیریزن کرنا, ریلیشن شپ بلڈ کرنے سے پھر جو ہے نا دیٹ ول ہیلپ یو ٹو کریٹ سم تھنگ نیو, کیونکہ آپ کے پاس دونوں قسم کے پرسپیکٹیو آ جائیں گے, سیم اینڈ ڈفرینٹ. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو دوسرے ٹیکسٹ کے ساتھ کمپیئر کریں کہ آپ نے جو پہلے پڑھا تھا اور آج جو پڑھا ان دونوں میں کیا فرق ہے, پوائنٹ آف ویو ان کا کیا ہے. اور تیسری اس میں جو اہم چیز ہے کہ آپ اس کو کانٹیکسٹ کے ساتھ کتنا ریلیٹ کرتے ہیں. تو اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ ہے ریلیونس پیدا کرنا, کہ آپ کتنے جو چیز پڑھتے ہیں اس کو اپنی ڈیلی لائف میں یوز میں لے کے آتے ہیں اور اس کو کانٹیکسٹ میں اپلائی کرتے ہیں, جس سے آپ جو ہے نا جس سے آپ کی وہ لرننگ زیادہ میننگ فل ہو جاتی ہے. تو امپورٹنٹ چیز جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں تو اس کو ریلیٹ کرے اپنے ساتھ, کسی دوسرے ٹیکسٹ کے ساتھ, اور جہاں پہ آپ رہتے ہیں اس ماحول کے ساتھ. تو اس سے آپ کی لرننگ زیادہ عرصے تک جو ہے نا وہ رہ سکتی ہے. فار ایگزامپل مجھے ایک چیز مجھے بہت انسپائر کرتا ہے کہ میں مینٹورنگ, آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہاؤ ٹو بی اے گڈ مینٹور. ہم جب پروفیشنل ہو جاتے ہیں, تھوڑے اپنے پروفیشن میں تھوڑے سے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر ہم دوسرے لوگوں کو
गाइड करना शुरू करते हैं। तो मैं जब मेंटोर और प्रोटेजी का जो रिलेशनशिप है वो समझने की कोशिश कर रहा था, मैं उसको लिटरेचर से बहुत ज़्यादा, तो मुझे एक सादा सी मिसाल, मसलन रास्ते से जाते हुए एक यंग बेल को, जिसको हम हमारे यहाँ आप नॉर्मली ऐसा होता है कि सिखाने के लिए उसको किसी एक एक्सपीरियंस बेल के साथ हल में जो है जोड़ा जाता है, उसका जोड़ा बनाया जाता है, योजनू में, राइट, हमारे ख्वार में जो कहते हैं। तो आप देखते हैं कि जब मैं इसको रिलेट कर रहा था तो दैट वाज अ ग्रेट एग्जांपल दैट एक्चुअली हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटोरिंग, कि आप कैसे जो है जो एक्सपीरियंस्ड है जिसको हम मेंटोर कहेंगे और जो नॉन एक्सपीरियंस्ड बेल है उसको हम प्रोटेजी कहेंगे, कि वो कैसे उसको उसकी मदद करते हैं कि उसको अपने साथ जहाँ नहीं चलते हैं तो उसको ड्रैग करते हैं, जहाँ वो मुड़ने में मसला करे तो फिर उसको थोड़ा सा वो थ्रेट करते हैं, धक्का दे के फिर उसको लाइन पे लेके आते हैं। तो सेम इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटोरिंग का। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की मिसालें हमारी मदद करते हैं। हम उसको जब लोकल कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादा मौसर होते हैं। ठीक है, तो आपका कहना ये है कि जैसे एक छोटे एग्जांपल की आपने मिसाल दे दी कि इसने आपका मेंटरिंग के कॉन्सेप्ट को समझने की में आपकी मदद कीजिए। तो आपका कहना ये है कि जब भी हम किताबें पढ़ते हैं तो उसको सेल्फ के साथ, अपनी ज़ात के साथ उसको रिलेट करें, अब जहाँ हम रहते हैं उस कॉन्टेक्स्ट के साथ रिलेट करें, और उसके बाद ये कि पिछली जो किताबें हमने पढ़ी उस टेक्स्ट के साथ रिलेट करते हैं, तो हमारी जो रीडिंग होती है वो मीनिंगफुल हो जाती है। तो सन साहब बहुत शुक्रिया कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप हमारे साथ शेयर की। फाइनल में अगर कोई आपके पास हमारे नौजवानों के लिए कोई किताब पढ़ने के हवाले से अगर कोई एक मशवरा अगर आप देना चाहें तो हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। बस असलम साहब ये है कि आजकल की दुनिया में किताबों से दूरी बहुत हो गई है, ठीक है ना। ये वैसे कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया था कि ये किताबों से रिश्ते का आखिरी दौर है, लेकिन हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जितनी ज़्यादा हो किताबों के साथ अपने आप को इंगेज रखें। उससे बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी जो आपकी फ्रस्ट्रेशन, देखो इंसान का जहन जो है ना खुल जाता है जब आप किताबें पढ़ लेते हैं। तो मेरी ज़ाती ख्वाहिश यही होगी कि इस तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो या दोस्तों की कोई रीडिंग सर्कल हो, उसमें किताब बीनी को फ़रोग़ दिया जाए। जितने भी अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं उनसे गुजारिश ये हुई होगी कि वो अपने लिए एक सर्कल बनाए जिसमें वो ले जाके शेयर करे, वो दूसरों को इंस्पायर करे, ताकि ये एक बंदे से दो से चार तक वो मैसेज पहुंच जाए। तो फिर एक दूसरे का देखा देखी किताब बीनी का जो एक सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया मेरे ख्याल में। थैंक यू। तो हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे साथ शेयर की। एक तो आपने किताब पढ़ने के हवाले से कुछ टिप्स हमारे साथ शेयर की, इसके साथ साथ आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसको कोर्सेरा आपने जो हमारे साथ शेयर की। तो हमारे नाज़रीन अगर इस तरह के कोई स्किल्स अगर आप हासिल करना चाहें तो कोर्सेरा के ज़रिए से आप बहुत सारे स्किल्स में, कुछ चीज़ें फ्री भी है और कुछ चीज़ें जो ना बहुत मिनिमम पेमेंट पे दस्तयाब हैं, तो आप उन चीज़ों से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसी और दिन किसी और किताब के साथ और किसी और किताब पढ़ने वाले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उम्मीद है कि आप किताब पढ़ते रहेंगे और आप में से जो भी किताब पढ़ने के बाद इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए से अगर आप अपने लर्निंग को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो फन द टाइम का ये प्रोग्राम हम और किताब आप के लिए हाजिर हैं। आप हमारे एडमिन के ज़रिए से हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया।